ناظرین، غلام مصطفیٰ کھر اپنی شادی شدہ محبوبہ تہمینہ دورانی سے گھر جا کر ملنا چاہتے تھے، لیکن ان کے شوہر گھر پر تھے۔ ملاقات کے لیے سابق گورنر پنجاب نے تہمینہ دورانی کے خاوند کو کس طرح چکمہ دیا، بڑی دلچسپ حقیقت ہے، توجہ سے سنیے گا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جان لیوا سچ خود تہمینہ دورانی نے اپنی کتاب میڈا سائی میں لکھا ہے، اور یہ ان کی آپ بیتی پر مشتمل ایک مکمل کتاب ہے۔ تہمینہ دورانی اس وقت شہباز شریف کی زوجہ ہیں۔ سیاستدانوں کا مستقبل تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھنے والی کتاب میڈا سائی جب منظر عام پر آئی تھی تو اس وقت ایک تہلکہ مچ گیا تھا، جس میں تہمینہ دورانی کی سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کے حوالے سے چشم کشا واقعات کا بے بہا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کتاب میں غلام مصطفیٰ کھر کے گورنر پنجاب بنتے ہی اپنی شادی شدہ محبوبہ تہمینہ دورانی سے ملاقات کا ایک احوال بھی موجود ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کتاب بھی اسی محبوبہ تہمینہ دورانی نے لکھی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ مصطفیٰ کھر نے فون کیا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، اور وہ بھی اسی وقت۔ کہنے لگا میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، لیکن کیسے؟ انیس گھر پر ہے، تم نہیں آ سکتے۔ مصطفیٰ کھر نے آگے سے جواب دیا، فکر مت کرو، میں اسے گھر سے دفع کیے دیتا ہوں، چٹکی بجاتے میں۔ تہمینہ دورانی لکھتی ہیں کہ 2 منٹ کے بعد گھر کا فون بجا۔ گورنر ہاؤس سے فون تھا، وہ بھی میرے شوہر انیس کے لیے۔ میں نے ریسیور انیس کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ سنتا اور سر ہلاتا اور ہوں ہاں کرتا رہا۔ اس نے ریسیور واپس رکھ دیا، چہرے پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ مجھے گورنر ہاؤس جانا ہے، مصطفیٰ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، گورنر کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مصطفیٰ کھر میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے سانس روک کر پوچھا، انیس کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، انیس گورنر ہاؤس میں تیر رہا ہے۔ ٹیلی فون کے بعد جب انیس گورنر ہاؤس پہنچا تو مصطفیٰ کھر نے اس سے ملاقات کی، اور پھر انیس سے کہا کہ وہ ذرا نہانے کے لیے تالاب میں ڈبکی لگائے، کیونکہ اسے ایک ضروری کام سے کہیں جانا ہے، وہ جلد ہی لوٹ آئے گا۔ انیس کو مصطفیٰ کے دوست رؤف خان نے نہانے کا لباس دیا اور دھکیل کر تالاب میں اتار دیا۔ اس کا دل بڑھاتے رہے تاکہ وہ تیرتا ہی رہے۔ جب وہ باہر آتا تو رؤف اسے کھینچ کھانچ کر دوبارہ تالاب میں لے جاتا۔ وہاں وہ زبردستی ادھر سے ادھر تیرنے میں مشغول تھا، یہاں مصطفیٰ اور میں تھے۔ پھر فون بجا اور فون گورنر ہاؤس سے آیا تھا، جناب ہم اب اسے زیادہ دیر پانی میں ٹھہرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، وہ گھٹن کے مارے بے ہوش ہو جائے گا، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے، وہ تنگ آ چکا ہے۔ 5 منٹ بعد باہر نکال دینا، کہنا کہ میرا ابھی ابھی فون آیا تھا، میں 15 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تہمینہ دورانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی اقدار اور ظاہری امیج محض منافقانہ لبادہ تھی۔ یہ تھا وہ شخص جو ہمیشہ ارفع و اعلیٰ الفاظ میں عورت کی حرمت کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ اگر میں غسل خانے میں کسی ملازم کی بات کا جواب دے دیتی تو اسے پریشانی لاحق ہو جاتی تھی، جو مجھے یہ تعلیم دیتا رہتا تھا کہ میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہونے چاہیے، جس کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت اگر مردانہ محفل میں بیٹھے تو اس کا جسم اچھی طرح ڈھکا ہونا چاہیے اور اسے نظریں نیچی رکھنی چاہیے۔ یہ شخص رنگ باز تھا۔ اس نے اپنی ہی بیوی کو، جو اس کی بچیوں کی ماں بھی تھی، اسے ننگا ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ لوگ مصطفیٰ کھر سے بہت بچ کر رہتے تھے۔ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ وہ عورتوں کا بڑا رسیا ہے، اور اس معاملے میں اسے کسی قسم کا اخلاقی پس و پیش نہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا اس کی عورت بازی کا ڈھنڈورا وہاں پہلے ہی ہو چکا ہوتا تھا۔ ستم ظریفی یہ کہ خود مجھے معلوم نہ تھا کہ مصطفیٰ کی ہوس اس حد تک بیدار ہو جائے تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ میرا اپنا گھر خود میری سگی بہنوں کے لیے محفوظ نہ تھا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا
اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔